بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں ہے۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اس کو فالو کریں۔ انشاءاللہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے کو شادی کی پہلی رات 10 نصیحتیں فرمائیں اور فرمایا کہ بیٹا تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک ان 10 عادتوں کو نہیں اپناؤ گے، لہٰذا ان کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جو پہلی نصیحت کی وہ یہ کہ تمہاری عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرو، ایک بار نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلاتے رہو اور اس کو بتلاؤ کہ وہ تمہارے لیے اہم اور محبوب ہے۔ دوسری جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ اگر آپ نے اس معاملہ میں کنجوسی سے کام لیا تو دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ تیسرے نمبر پر عورتیں انتہائی سخت اور بہت ہی محتاط مزاج مردوں کو پسند نہیں کرتیں، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ امام صاحب نے جو چوتھی نصیحت فرمائی وہ یہ کہ عورتیں اپنے شوہروں سے توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیویوں سے رکھتے ہیں، یعنی محبت بھری باتیں، خوبصورت نظر آنا، عمدہ خوشبو، لباس کی صفائی ستھرائی، لہٰذا ان تمام چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ 5ویں نمبر پر خاوند کا گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا، یعنی اس کو با اختیار بنانا۔ 6ٹھی جو نصیحت کی وہ یہ کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دیگر گھر والے بھی ہوتے ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ایسی توقع جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دیں۔ 7ویں جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھومیں گولائی میں خوبصورت لگتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر اس کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اس کے ساتھ تلخی اور سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا طلاق تک پہنچ جائے گا، مگر اس کے ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ 8ویں نمبر پر امام صاحب نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی وہ یہ کہ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے آج تک میری کون سی بات سنی ہے یا مانی ہے، لہٰذا اس کی اس
فطرت سے پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں۔ لیکن تم اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ 9ویں نمبر پر امام صاحب نے جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ پس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربانی کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادات ہٹا لیں، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ 10ویں اور آخری جو نصیحت امام صاحب نے فرمائی وہ یہ کہ یاد رکھو تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا اور اس کی خطا پر درگزر کرنا، وہ تمہارے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ اگر مرد اور عورت دونوں ان 10 باتوں پر عمل کریں تو ان کی زندگی دنیا میں جنت کا نمونہ ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام بہت پسند آئے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔